بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ زنا کرنے کی اتنی سخت سزا کیوں ہے۔ ناظرین، کئی بار ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ شریعت میں صرف زنا کی سزا ہی اتنی سخت کیوں رکھی گئی۔ یہاں جب قرآن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو معلوم ہوا جہاں صرف اللہ کے حق کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ نرمی کا رویہ اپناتے ہیں، اور جہاں بندے کا حق اللہ کے حق سے مل جائے تو اللہ پاک سختی اختیار کرتے ہیں۔ دو افراد کے زنا کے متاثرین دو فرد، دو خاندان، دو قومیں، دو گروہ یا دو قبیلے نہیں بلکہ پوری امت ہے۔ زنا کی سزا یوں بھی اپنی شدت میں بڑھ کر ہے کہ یہ چھپ کر نہیں بلکہ سرعام مجمع میں دینی ہے، اور ہر پتھر جسم پر ایک زخم بنائے گا جب تک جان نہ نکل جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے جیسے اس گناہ کے عمل میں اس کے جسم کے ہر ٹشو نے لطف اٹھایا، اب موت بھی لمحہ لمحہ اور پل پل کی اذیت کے بعد آئے گی، یعنی زانی جب تک اپنے خون میں غسل نہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، مگر کیا اللہ پاک اتنے بے انصاف ہے کہ ایک گناہ کی اتنی بڑی سزا رکھ دی مگر اس سے بچنے کی کوئی ترکیب یا طریقہ نہیں سکھایا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے قرآن و حدیث کے ذریعے اس گناہ سے بچنے کے لیے پورا پلان پیش کیا ہے، احکامات کی پوری لسٹ ہے۔ آئیے ان سب کا جائزہ لیں۔ پہلا حکم، استئذان یعنی اجازت طلب کرنا۔ کسی کے گھر یا کمرے میں بلا اجازت مت جاؤ۔ بھائی بہن کے، باپ بیٹی کے، ماں بیٹے کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ شریعت اس طرح ہمیں سکھا رہی ہے، اور آج اس حکم پر عمل نہ کرنے سے محرم رشتوں میں بھی خرابی آ رہی ہے۔ گھر میں دو حصے رکھیں، یعنی پرائیویٹ رومز یعنی ذاتی کمرے، نمبر 2 کامن رومز یعنی عام کمرے۔ پرائیویٹ کمروں میں محرم اجازت لے کر جائیں اور اجنبی بالکل مت جائیں تاکہ ایک دوسرے کو نامناسب حالت میں نہ دیکھ لیں۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کزنز کھلم کھلا فیمیلز کزن کے کمروں میں جاتے ہیں، چھیڑ خانی ہو رہی ہوتی ہے، ہنسی مذاق اور آؤٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران شیطان اپنا وار کر دیتا ہے۔ عورتیں یاد رکھیں، مرد زبردست اور عورت زیر دست ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی عورت پاک رہنا چاہے اور مرد اس کو پاک نہ رہنے دے؟ دوسرا حکم، نظر کی حفاظت، نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی حیا کی حفاظت کریں۔ یہ حکم مرد عورت دونوں کے لیے ہے۔ عورتوں کی شادی بیاہ اور مردوں کی بازاروں میں اکثر نظر بہکتی ہے۔ کوئی مہمان آئے تو عورتیں جھانکتی تکتی ہیں، باپ بھائیوں کے دوستوں سے ہنس ہنس کر ملنا اور سرونگ ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ شریعت تو دیکھنے سے بھی منع کر رہی ہے۔ مردوں عورتوں کی یہ عادت شادی بیاہ میں کھل کر سامنے آتی ہے جب بے حیائی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ دو اندھے اگر آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو ان کو نہیں معلوم کہ سامنے والا کیسا ہے، کتنی عمر کا ہے، مگر شریعت ایک بینا اور اندھے کو بھی آمنے سامنے بیٹھنے سے منع کرتی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث سے ثابت ہے۔ عورتوں اور مردوں کو کئی بار مجبوری میں بات بھی کرنا پڑتی ہے، جیسے بازار وغیرہ میں، تب شریعت چہرے پر نظر ڈالنے سے منع کرتی ہے۔ صرف پردہ کرنا مسئلے کا حل نہیں بلکہ نظر بھی جھکانی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، نظر سوچ کے اندر تصویر لے جاتی ہے، یہ تصویر خواہش میں بدل جاتی ہے اور پھر یہی خواہش بے حیائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگلا حکم، زینت کو چھپانا۔ پردہ اور چیز ہے اور زینت اور چیز۔ عورت کے اعضائے زینت نماز میں چھپانے والے اعضاء ہیں۔ کوشش کریں کہ اس فتنے کے دور میں محرم مردوں سے بھی زینت والے اعضاء چھپائے جائیں۔ اپنے سینے اور گریبان کو خصوصاً ڈھانپیے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ 4 کپڑوں میں عورت کو ڈھانک کر قبر میں بھیجنے کا کہتا ہے۔ عورتوں نے زندگی میں 2 کپڑوں کا لباس معمول بنا لیا ہے، کیونکہ آج عورتیں 3 کپڑے بھی پہننے پر راضی نہیں۔
مسلمان عورت کا غیر محرم عورت اور غیر مسلم عورت سے بھی نماز والا پردہ ہے، یعنی سوائے چہرے، دونوں ہاتھ اور پاؤں کے باقی جسم چھپانا ہے، مگر یہاں تو ویکس بھی کروائی جاتی ہے اور فیشلز بھی۔ مرد حضرات پبلک یا گھر میں شارٹس نہیں پہن سکتے۔ گھر کے مرد حیا دار ہوں گے تو گھر کی عورتیں بھی اپنی حیا کو مقدم رکھیں گی، ورنہ سب سے پہلے بگاڑ گھروں کے ماحول سے شروع ہوتا ہے۔ ماؤں اور بہنوں کے نامناسب لباس گھر کے مردوں میں حیا کی کمی کی وجہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب عورت نے اپنے ستر کا خیال نہ رکھا تو محرم کا دشمن بن جائے گا۔ جب اللہ کے مقرر کردہ حدود و قیود کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو باپ بیٹیوں کو خود پہ حلال کر لیں گے اور بھائی بہنوں کو خود پر حلال کر لیں گے اور بہنوئی سالیوں کو اور سالیاں بہنوئیوں کو حلال کر لیں گی۔ اپنے گھروں سے فسق کا ماحول ختم کریں۔ اگلا حکم، بیوہ اور مطلقہ کا نکاح۔ ان کے نکاح کا مقصد معاشرے کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ بیوہ یا مطلقہ ازواجی زندگی کے دور سے گزر چکی ہوتی ہیں اور ان کے نکاح میں تاخیر یا انکار معاشرے کے لیے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ حکم اس مرد کے لیے بھی ہے جس کی بیوی مر جائے یا وہ طلاق دے دے۔ یاد رکھیں، شادی پر اصرار وہی مرد کرتا ہے جو پاک رہ کر صرف بیوی سے سکون حاصل کرنا چاہتا ہو، ورنہ معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے غلیظ لوگوں سے جو شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بوجھ کو گلے میں ڈالے بنا بھی سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایک سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اور اس میں بیوی کی اجازت بھی شرط نہیں۔ بیوی کے حقوق پورے کرنا فرض ہے، مگر کیا کریں آج کے اخلاقی طور پر دیوالیہ معاشرے کا، جو گرل فرینڈ تو 10 برداشت کر لیتا ہے مگر بیوی 1 سے 2 نہیں۔ اسی طرح بیوی یا مطلقہ کی شادی پہ ایسے بے شرم تبصرے اور اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ خدا کی پناہ نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ ہم گھروں میں کیبل لگوا کر، کھلی آزادی دے کر، کو ایجوکیشن میں پڑھا کر، پھر اپنے بچوں سے رابعہ بصری اور جنید بغدادی بننے کی توقع کریں تو ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ 2 جوان لڑکا لڑکی جب سکول، کالج، یونیورسٹی کے آزاد اور روشن خیال ماحول میں پڑھیں گے تو ان کو تعلق بنانے سے کون روکے گا؟ جب گھروں میں دینی تربیت نہ ہو، مائی اسٹار پلس کے ڈرامے اور واٹس ایپ اور فیس بک اور کپڑوں کی ڈیزائننگ فیشن میں مگن رہتی ہوں، اولاد کی سرگرمیوں کی صحبت سے ناواقف ہوں تو جیسی خبریں آئیں گی دن اخبارات کی زینت بنتی ہے۔ مگر ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تو یہ مطلب بھی بنتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پھر کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ کا اپنے محبوب کی امت پہ خاص احسان ہے کہ اس نے ہم میں پچھلی قوموں کے تمام گناہ دیکھ کر بھی ہمیں غرق نہیں کیا، ورنہ بنی اسرائیل کے لوگ تو بندر بھی بنائے گئے اور خنزیر بھی۔ توبہ کے دروازے بند نہیں اور نہ ہی رب کی رحمت مدھم ہو گئی ہے۔ جب اللہ کی محبت اور ایمان کی روشنی دل میں آ جاتی ہے تو یہ نور علی نور ہے۔ اب ایسے دل میں بے حیائی داخل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کا نور لینا تو سٹڈی کریں کہ اہل بیت کی سیرت کیا ہے۔ قرآن مجید اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور دیندار نیک صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں، سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ دنوں کی بے چینی سجدوں کی سرور میں بدل جائے گی۔ اور آج میڈیا اور معاشرہ ہمارا ایمان، دین اور آخرت کی کامیابی کو بڑی تیزی سے نگلتا جا رہا ہے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس رب العزت کے غلام ہیں یا اپنے نفس کے۔ اگر آخرت کی فلاح چاہیے تو اللہ کی غلامی میں پناہ لے لیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔